مقابلے میں کھڑے ہونے کی کسی کو ہمت نہیں تھی اور کوئی دوسرا وڈیرا دستیاب نہیں تھا. یہاں وڈیروں کی لڑائی وڈیروں سے ہو سکتی ہے، عام آدمی سے نہیں ہو سکتی، عام سندھی سے نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ باتیں کرنا چھوڑ دو، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو تم کبھی بھی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے. میں بار بار یہ بات جو کہہ رہا ہوں اسی سے ان کو آگ لگتی ہے. سن 70 کا الیکشن ہوا تھا، پہلا قومی انتخاب تھا، اور ان 70 کے الیکشن میں ان کو جو سیٹیں ملی وہ 80s میں تھیں، اور 160 سے زیادہ سیٹیں عوامی لیگ کی تھیں. مشرقی پاکستان ہمارا جسم کا حصہ تھا، پاکستان تھا. انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. یہ بیگیج لے کر آج تک گھوم رہے ہیں. شاید حالات کے نتیجے میں کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، لوگوں پہ کچھ برائے بدل جاتی ہے، کچھ اسٹائل بدل جاتا ہے، لیکن نہیں بدلا ان کا اسٹائل. اور انہوں نے ہمیشہ دہشت گرد گروہ ذوالفقار جیسے گروہوں کو سپورٹ کیا، جنہوں نے جہاز کو اغوا کیا اور سارے دہشت گرد چھڑوا کے شام لے گئے تھے. زیادہ باتوں کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا. جو کچھ آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہو اور جس طرح اس ملک کی بےخکنی کرتے رہے ہو، اس لیے یہ باتیں اپنے پاس رکھو. یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کی ایک ساکھ ہے. جماعت اسلامی کی ساکھ امانت اور دیانت ہے. الحمدللہ آپ پہلے دن سے کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کریڈیبلٹی پر کہ جو سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک الحمدللہ جماعت اسلامی کی ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، گناہگار خطاکار لوگ ضرور ہیں، لیکن ہماری تربیت اس نہج پہ ہوتی ہے کہ ہم دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب ہوں یا عبدالستار افغانی ہوں، کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی ہو، کوئی کونسلر ہو یا ناظم ہو یا ٹاؤن ناظم یا چیئرمین ہو، الحمدللہ روشن ستارے ہیں. کسی کے خلاف آپ لے کر نہیں آ سکتے کہ اس نے اتنی کرپشن کی اور لوٹ مار کی ہے. اور اگر کسی سسٹم میں کہیں پر کبھی اگر غلطی کا احتمال ہوتا بھی ہے تو جماعت کا اپنا نظام اس کو درست کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی جماعت ہے. لیکن یہ کریڈیبلٹی اور یہ جو ساکھ ہے اس کو ہمارے بدترین مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں. پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، سپریم کورٹ تسلیم کرتا ہے، تمام عدالتیں تسلیم کرتی ہیں. اسی طرح سے آج انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، جب کچھ بھی نہیں ملتا تو چاند پہ تھوکتے ہیں، چاند پہ تھوکا ہوا منہ پہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ الخدمت کے پیسے وصول کیے اور استعمال کیے ہیں. او بھائی، الخدمت جو ہے، الخدمت یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، وہ ادارہ ہے جس میں پوری سسٹم موجود ہے، ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ کا، اور یہ نظام موجود ہے کہ جس مد میں جو پیسے آتے ہیں اسی مد میں خرچ ہوتے ہیں. ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ الخدمت کیا کر رہی ہے. تم نے آئی ٹی کے لیے اس پاکستان میں اور اس صوبے میں کیا کیا؟ آج بھی الخدمت کے بنو قابل پروگرام کے تحت 10,000 بچے اور بچیاں فری آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی جابز لگیں گی. دکھاؤ تم نے کیا کیا. اربوں روپے کا تمہارا بجٹ ہے، کھا گئے ہو. ہم لوگوں کے تعاون سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. تم بات کرتے ہو سندھی مہاجر کی. مراد علی شاہ صاحب کے علاقے میں تو الخدمت نے جا کر کیمپ لگایا تھا. تم نے تو آئی ہوئی امداد کھا لی، فراڈ کیا، خیمہ تک کھا گئے. بتاتے تھے اتنے ملین مچھردانیاں آئی ہیں. یہی شرجیل انعام میمن صاحب اتنے ٹینٹ آئے ہیں. وہ ٹینٹ کہیں دنیا میں وجود رکھتے ہیں اپنا؟ وہ مچھردانیاں کہیں پائی جاتی ہیں؟ وہ سارے ٹینکوں سے جو ڈالر برآمد ہوتے ہیں انہی مچھردانیوں کے پیسوں کے ہوتے ہیں. انہی سندھیوں کا استحصال کر کے پہلے تم انہیں ڈبوتے ہو. کیوں ڈوبے تھے وہ؟ دریائے سندھ میں سیلاب نہیں آیا تھا، زیادہ بارش ہوئی تھی بس، لیکن راستے تم نے روکے ہوئے ہیں. لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال کا جو ڈرین ہے اس کے جو 25-30 ارب روپے ہیں وہ تم کھا گئے ہو. تم نے وہ کام نہیں کیا جس سے سندھی ڈوبے. الحمدللہ جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی سندھی مہاجر، بلکہ ہم تو انسانیت میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے. الحمدللہ سب کی خدمت کی، ہندوؤں کی بھی خدمت کی، ہر زبان بولنے والے کی خدمت کی. یہ الخدمت ہے. ہم پانی کے پلانٹ چلاتے ہیں، ہم اسپتال چلاتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کا حساب دیتے ہیں. ہم تم سے حساب مانگتے ہیں اپنے 7,500 ارب روپے کا.
جو محض ترقیاتی بجٹ کا 15 سال کی رقم ہے، ہمیں بتاؤ یہ 7,500 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ یہ کہیں گے ایسی فگر دے دی ہے، ہر سال کا ہم نے بجٹ نکالا ہے، اس بجٹ میں اس وقت کی ڈالر ویلیو لی ہے، ان ڈالروں کو جمع کیا ہے، اور آج کی ویلیو کے مطابق میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ 7,500 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ 15 سال کا، اس کا جواب دیں مراد علی شاہ۔ بڑے خوشی سے کہہ رہے تھے میں 12واں بجٹ پیش کر رہا ہوں، بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ تعلیم کے 300 ارب روپے، 200 ارب روپے، صحت کے 200-300 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں؟ جو آپ جن اسپتالوں کو دکھاتے ہیں ان میں سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ تو ہمارے سیٹھوں کے چندوں سے چلتے ہیں، ان لوگوں کے چندوں سے چلتے ہیں کہ جو اپنی ڈونیشن سے کچھ شعبے بنا رہے ہیں۔ تمہارا نظام کیا کام کر رہا ہے؟ تمہارا نظام اگر کوئی کام کر رہا ہوتا تو محترم آصف علی زرداری صاحب کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے دبئی نہیں جانا پڑتا، انہیں یہیں علاج کرانے کی سہولت مل جاتی، سرکاری اسپتال میں مل جاتی۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں علاج کروائیں، وہ اور دیگر علاج بھی وہیں سے کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی میں اضافہ فرمائے، اور ان کی وہ بینائی بھی بڑھا دے جس میں وہ ہمارا مینڈیٹ بھی دیکھنے کے قابل ہو سکیں کہ کراچی کے لوگوں نے کس کو مینڈیٹ دیا ہے۔ لیکن آپ عجیب لوگ ہیں، نہ تعلیم کی سہولت دے رہے ہیں، نہ صحت کی سہولت دے رہے ہیں، نہ سڑکیں بنا رہے ہیں، نہ پانی کا نظام بنا رہے ہیں۔ کیا جواب دیا مراد علی شاہ نے اس صحافی کا جس نے پوچھا تھا یہ بتائیں نلکوں میں پانی کب آئے گا؟ وہ وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ملک کا وزیر خارجہ ہوں اور ٹینکر میں پانی لیتا ہوں، نلکے میں پانی نہیں آتا۔ بھائی آپ کی حکومت ہے، ان 15 سال میں 7-8 سال آپ وفاق میں بھی حکومت میں شامل ہیں اور صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے۔ یہ K4 صوبے کو بنانا تھا، وفاق نے پھر مدد کا کہا، کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ آپ نے KB فیڈر سے کنجر جھیل تک کا کون سا کام کروایا؟ آپ نے آگمنٹیشن کے لیے کیا کام کیا؟ بجٹ اگر نہیں رکھا جاتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کراچی کے 1% کوٹا پانی بڑھانے کے لیے کیا کیا جس کے نتیجے میں یہ K4 آگے بڑھے گا؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ S3 منصوبہ کہاں گیا؟ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کہاں گئے؟ جو 15 سال میں نہیں کیا، اب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اشتہارات پہ اشتہارات، اربوں روپے ہم سے کہتے ہو الخدمت کو استعمال کرتے ہیں، اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہو تم، اربوں روپے کے اشتہارات سے کوشش کر رہے ہو کہ خرید لیں ہم میڈیا کو۔ میڈیا بھی یک طرفہ نہیں چل سکتا، موقف تو اس کو دینا پڑتا ہے، اور جب موقف آتا ہے تو تمہارے اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اور یہ اربوں روپے تمہارے نہیں ہیں، یہ اربوں روپے ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، غریب لوگوں کے خون نچوڑ کر یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تم انہیں اپنی جو ہے وہ ساکھ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد مینڈیٹ کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ 3 لاکھ زیادہ ہوتا ہے یا 9 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ سعید غنی صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب یہ نہیں بتا سکے۔ 193 زیادہ ہوتا ہے یا 173 زیادہ ہوتا ہے؟ سعید غنی صاحب یہ بات نہیں بتا سکے۔ یہ دونوں وزراء اور کل وزیر اعلیٰ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اگر یوسیز اور پھر اس کے بعد وارڈز بھی جمع کر لیں تو 700 وارڈ زیادہ ہوتے ہیں یا 250 وارڈ زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکے۔ تو وارڈ بھی تم کم جیتے اور ووٹ بھی تمہیں نہیں ملے، سیٹوں میں بھی اب تم پیچھے ہو گئے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت جائیں گے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم کالک ملیں گے اپنے اوپر بھی اور جمہوریت پہ بھی، بدنما داغ بنیں گے۔ تو یہ ڈاکہ جماعت اسلامی نہیں ڈالنے دے گی اور ہر جگہ آپ کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 15 جون تک ہے، یہ قبضہ ہم کر لیں گے، یہ خاموش بیٹھ جائیں گے، تو تمہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کل سندھ ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، واضح بالکل سیلف ایکسپلینیٹری جسے کہتے ہیں پٹیشن ہے، صاف صاف بات ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد آپ کوئی ایسا قانون اس میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں جس کا تعلق الیکشن سے؟ کہ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ آپ کونسل کے ممبر بنے، ہم نے انتخاب لڑا، اور دوسری طرف ایک پیرا شوٹر صاحب تشریف لائیں، بغیر انتخاب لڑے، اور آ کر ان سے کہا جائے کہ وہ میئر بنیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ قوانین کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں یہاں شکست ہوگی۔ آج ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ان 6 یوسیز کے کیس کو لگا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہیئرنگ میں بھی بات سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ وہ صرف 6 یوسیاں نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں 2 خواتین کی
اور پھر اس کے بعد جب ہمارے نمبر یہ بڑھیں گے تو 11 یوسیوں کا امپیکٹ ہے، ہر طرح کے نمبروں میں یہ پیچھے ہو جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز پر پورے مستقبل کا انحصار ہو وہ جواز بنتا ہے کہ اس پروسیس کو روک کر پہلے انصاف فراہم کیا جائے. اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بالآخر یہ انصاف کراچی کے لوگوں کو فراہم کرے گی. یہ ہمارا ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کراچی کے عوام کا ہے. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں، انہیں پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ پہلے جس پارٹی سے ان کی ڈیل ہوتی تھی اس میں وہ شور مچاتی تھی، یہ اس کو خرید لیتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی. اب یہ کہانی مک چکی ہے. اب جماعت اسلامی آپ کے سامنے ہے. اگر تم کراچی کے لوگوں کو ان کا حق دو گے، ان کا مینڈیٹ تسلیم کرو گے، تو ہم تمام تر اختلافات کے باوجود بیٹھ کر بات بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے. اور اگر تم مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو گے اور تم ہمارا حق نہیں دو گے تو ہم ہر جگہ پر تم سے لڑیں گے اور پرامن اور آئینی اور قانونی اور جمہوری اور عدالتی جد و جہد کریں گے. پوری دنیا میں بتائیں گے کہ تم کس طرح کالک مل رہے ہو جمہوریت پر. پوری دنیا کو بتائیں گے کہ تم فیس سیونگ کو اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے پوری دنیا میں جس کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری کروا رہے ہو اس کی پارٹی یہاں پر کس طرح جمہوریت دشمن پارٹی ہے، کس طرح رونتی ہے لوگوں کی رائے کو، کس طرح سیٹیں چھینتی ہے، کس طرح آر او کے ذریعے نتیجے بدلواتی ہے، کس طرح پریزائڈنگ افسر سے جو ہے وہ رزلٹ بدلواتی ہے، اور کس طرح اپنی طاقت کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کو اپنی اے ٹیم بناتی ہے اور اپنی مرضی کا پورا نتیجہ حاصل کرتی ہے. پوری دنیا کو پتا چلے گا، پاکستان کے بچے کو پتا چل جائے گا، بچے کو پتا چل جائے گا کہ تم نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا تھا، ملک توڑ دیا تھا. تم نے فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا اور کنونشنل لیگ کے سیکرٹری ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے نے فاطمہ جناح مادر ملت کو ہروا دیا تھا. بچے کو پتا چل جائے گا کہ 77 میں تم نے دھاندلی کی تھی اور اس کا عذاب پھر پورے ملک کو بھگتنا پڑا تھا. سب کو پتا چل جائے گا کہ تم سینٹ میں انسانوں کی خرید و فروخت کرتے ہو اور منڈی لگاتے ہو. بچے کو پتا چل جائے گا کہ تم جمہوریت کو پامال کرتے ہو اور بلدیاتی اداروں کو امپاور با اختیار نہیں بناتے ہو. تم دھمکیاں لگاتے ہو ہمارا میئر نہیں آئے گا تو فنڈ نہیں ملیں گے. یہ فنڈ کس کے ہیں؟ یہ فنڈ ہمارے ہیں. کیسے تم فنڈ نہیں دو گے؟ کیسے تم جو ہے ناک بن کر بیٹھ جاؤ گے؟ تم کھلے عام تمہارا نمائندہ اور وہ نامزد امیدوار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا میئر نہیں بنے گا تو ترقیاتی کام نہیں ہو سکیں گے. یہ تم کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کو دھمکی دے رہے ہو، پورے ملک کے اداروں کو دھمکی دے رہے ہو، الیکشن کمیشن کو دھمکی دے رہے ہو، اور سب دھمکیاں سن رہے ہیں. ماشاءاللہ آج کل آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، لیکن حالات یکساں نہیں رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. قرآن کا یہ حکم ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جو دن ہیں انسانوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. کب تک لاڈلے رہو گے؟ کبھی نہ کبھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، کبھی نہ کبھی تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو تم کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہو اس کا کیسے حساب دینا ہے. اس لیے آخری بات پھر میں کر رہا ہوں، مینڈیٹ تسلیم کرو، مینڈیٹ تسلیم کرو. کراچی کے عوام نے ووٹ دیے ہیں، اس کو تسلیم کرو. اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، غیر جمہوری رویے سے باز آ جاؤ، خرید و فروخت سے باز آ جاؤ، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے باز آ جاؤ. آؤ اور مینڈیٹ کو تسلیم کرو اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بات کرو، پھر بات کے دروازے کھلیں گے. بہت بہت شکریہ.